خاموش صحرا، بلند پہاڑ اور پتھروں کو تراش کر بنائے گئے عظیم گھر، یہ تھی قوم سمود کی دنیا۔ طاقت، دولت اور غرور میں ڈوبی ہوئی ایک قوم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کیں، مضبوط جسم، زرخیز زمینیں اور پہاڑوں میں محفوظ بستیاں، مگر وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی طاقت کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ وہ پتھر کے بت بناتے، ان کے سامنے جھکتے اور اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ تب اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم تو پہلے ہمارے درمیان قابل اعتماد تھے، اب ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ دعوت جاری رکھی۔ دن گزرتے گئے مگر غرور نے ان کے دلوں کو بند رکھا۔ آخرکار قوم نے ایک مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ مطالبہ ناممکن تھا، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی، زندہ معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے زمین میں چرنے دو اور اس کے لیے پانی کا ایک مقرر دن ہوگا، اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے مگر اکثر نے تکبر اختیار کیا۔ وقت گزرتا گیا اور سرداروں نے سازش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے تاکہ صالح علیہ السلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے۔ آخرکار ایک بدبخت شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ زمین پر خاموشی چھا گئی مگر آسمان میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، یہ آخری مہلت ہے۔ پہلا دن گزرا، چہروں کا رنگ بدل گیا۔ دوسرا دن آیا، خوف بڑھ گیا۔ تیسرے دن آسمان سے ایک ہولناک چیخ نازل ہوئی، زمین لرز اٹھی، طاقتور عمارتیں گر گئیں اور وہی قوم جو پہاڑوں کو تراشتی تھی بے جان لاشوں میں بدل گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، گویا کبھی آباد ہی نہ تھے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے، اللہ کی رحمت کے سبب۔